اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام ویکینڈ ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بے نظیر حسین پروگرام ویکینڈ ود ہدایت میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ بہت شکریہ ناظرین، جیسا کہ آپ کو ہمارے فارمیٹ کا علم ہے، ہمارے پروگرام کے اندر ہم کچھ ویڈیوز، کچھ تصویریں، کچھ کلپس وغیرہ جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں آپ کے لیے، تاکہ یہ جو باقاعدہ ہم اس کے اوپر گزشتہ کئی ماہ سے محنت کر رہے ہیں کہ جو خوارج کا اصل چہرہ ہے وہ لوگوں کو دکھایا جائے، کیونکہ یہ ہمارے برادران اہل سنت کی صفوں میں گھس کے صدیوں سے یہ اپنی شناخت مٹا کے اور اسلام کے اندر فتنہ برپا کیے ہوئے تھے، مگر الحمدللہ رب العالمین اب یہ کہ ان کی چہرے کی شناخت ہو چکی ہے، اور مزید اس کے اوپر ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس پہ کام کرتے رہیں اور ان کے چہرے کو آشکار کرتے رہیں، کیونکہ اب مختلف اہل سنت تنظیموں کی جانب سے جو ہے وہ واضح اسٹیٹمنٹ آ چکے ہیں کہ انہوں نے ان سے اظہار بیزاری، اظہار لا تعلقی کیا، اور مختلف فورمز پہ، مختلف پلیٹ فارم پہ، مختلف نجی پاکستان کے چینلز کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے منہ در منہ یعنی فیس ٹو فیس ان سے انکار کیا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ اہل سنت برادران کا حصہ نہیں ہیں۔ تو ابھی بھی یہ چونکہ جہاں پر آپ ان سے اگر کہیں پہ ڈائریکٹلی بات کریں گے تو یہ اپنے کو اہل سنت والجماعت ہی کہیں گے، چونکہ سپہ صحابہ کا دوسرا نام انہوں نے اہل سنت والجماعت ہی رکھا ہوا ہے، لشکر جھنگوی کا اور ان تمام تنظیموں کا۔ تو یہ اسی کے اوپر ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے چہرے کو مزید سے مزید جو ہے وہ اور آشکار کیا جائے، تاکہ جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں، جو ان کو اہل سنت سمجھ کر اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں، اور یہ آپ کی جو ہے وہ عزت بھی پامال کر دیتے ہیں، آپ کا مال اور اموال بھی لوٹ کھسوٹ کے کھا جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے کس طرح بچا جائے اس کے اوپر ہم باقاعدہ جو ہے وہ گزشتہ کئی ماہ سے اس کے اوپر کام کرتے چلے آئے ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے میں ہمارے پاس کچھ ایک ویڈیو کچھ تصاویر جو ہے وہ موجود ہیں، جس میں انٹرنیشنلی جو کہ ان کو مار پڑی ہے اس حوالے سے اور جو ان کے کرتوت ہے وہ سب اس میں واضح طور پر دکھائے گئے ہیں، اور مدرسوں کی جو صورتحال نام نہاد مدرسہ اسلام کا قلعہ ہے، میں اس کے اوپر تو بالکل بھی جو ہے وہ کوئی بھی، بلکہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرقے کا اس پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، مگر مدرسوں کے نام پر جو مدارس جو خودکش جیکٹیں بنانے میں انجینئرنگ کرا رہے ہیں اور پی ایچ ڈیز کرا رہے ہیں، ان کو جو یہ مدرسہ کہتے ہیں، جو کہ مدارس کے نام پر دھبا ہیں، ان کی جو اصلیت جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے اور ان کے اندر جو ان کے محتمم ہیں اور جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کو دکھانے کے لیے اس پر ہم نے کچھ تصاویر بھی جو ہے وہ ریڈی کی ہیں آپ کے لیے۔ ابھی آگے پروگرام میں ان تمام چیزوں کو شامل کریں گے، کچھ انٹرنیشنل نیوز شامل کریں گے، اقوال معصومین سیگمنٹ شامل کریں گے، اور امور زندگی کا سیگمنٹ شامل کریں گے۔ تو ان تمام چیزوں پر، اور ہاں، آج سے ہم جو ایک سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں، اس میں ہم دو آپ کو مختلف رائے دکھایا کریں گے۔ ایک الہی آواز ہوا کرے گی جو کہ یعنی اخوت اور بھائی چارے کی جو آواز ہے وہ الہی آواز ہے، یعنی جو رد فتنہ کے لیے ہے، جو لوگ چاہے وہ شیعوں کی طرف سے ہو، چاہے اہل سنت برادران کی طرف سے ہو، جو کہ لوگوں کو اخوت کا درس دے رہی ہے، بلا رہی ہے، بھائی چارے کا درس دے رہی ہے۔ اختلاف بہرحال تمام فرقوں کے اندر بنیادی اختلافات موجود ہیں، مگر ان کو نظر انداز کر کے جو کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک اسلام ہونے کی، سب کا ایک دین اسلام ہونے کی حیثیت سے جو اخوت و بھائی چارے کا درس دے رہی ہے، اس کو الہی آواز گردانا جائے گا، اور جو فتنہ بھڑکا رہی ہے اور جو شر پھیلا رہی ہے اس کو شیطانی آواز جو ہے وہ کہا جائے گا۔ تو ہم آپ کو جو ہے ابھی کچھ پروگراموں میں، آئندہ آنے والوں میں بھی، آج سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، کچھ کلپس دکھایا کریں گے، ایک الہی آواز اور ایک شیطانی آواز اس کے ساتھ، تاکہ آپ کو باخوبی جو ہے وہ اندازہ ہو سکے کہ کون لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں امت کے اندر اور کون اخوت و بھائی چارے کا درس دے رہے ہیں۔ تو ہم چلیں گے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ اقوال معصومین کی طرف۔ شکریہ موسوی بھائی۔ جی ناظرین، آج جس معصوم کے میں نے اقوال معصومین اکٹھے کیے ہیں اس ذات کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایام فاطمہ چل رہا ہے اور جناب فاطمہ زہرا کی ابھی شہادت گزری ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی اس بی بی کے کہے ہوئے اقوال سے اپنی زندگیوں کے اندر نور پیدا کریں۔ تو آئیے دیکھیں کہ اس بی بی نے ہماری زندگیوں کے لیے کیا نصیحت کی ہے، کیونکہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کو جناب رسول خدا نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اور یہ وہ بی بی ہیں کہ جناب رسول خدا جن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آئیے وہ بی بی فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر تکبر محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ایان شیعہ پیج 312۔
کتنا بہترین کال ہے کہ اگر ہمیں یہ لگے کہ ہمارے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، اگر ہمیں یہ لگے کہ ہمارے اندر غرور پیدا ہو رہا ہے، تو ہمیں اپنے نوکروں کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں لیکن حیثیت میں شاید آپ سے کم ہیں، اسی لیے وہ آپ کے گھر کے نوکر ہیں، ہمیں جب بھی محسوس ہو کہ ہمارے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، ہمیں اپنے نوکروں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے کہ اور اس سے ہمارے اندر جو تکبر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بہترین کال تھا میری معصومہ کا۔ آگے میری معصومہ فرماتی ہیں کہ تکبر کی زندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین وسیلہ نماز ہے۔ الحمدللہ، کتنی اچھی بات کہی گئی ہے کہ اگر اپنے اندر سے آپ نے تکبر کو مٹانا ہے تو اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤ، کیونکہ اللہ کے آگے جب آپ سجدے میں گریں گے، اور خاص طور سے ہم اہل تشیع اپنے آگے سجدگاہ رکھتے ہیں جو کہ خاک سے بنی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ اور رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس خاک کے اوپر جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ ہم بالکل حقیر ہیں۔ اس خاک پہ سجدہ کرنے سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم اسی خاک میں مل جائیں گے۔ تو بہترین طریقہ اپنے تکبر کو ختم کرنے کا نماز ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا کی سب سے بہترین جو مجھے اس پورے میں نے جو اقوال معصومین اکٹھے کیا اس میں سب سے بہترین جو مجھے یہ قول لگا وہ یہ ہے کہ عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین کال ہے کہ اگر ایک مرد چاہے تو اپنی عورت کو، چاہے وہ عورت اس کی ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو اور چاہے بیوی ہو، اگر چاہے تو اپنی گھر کی عورتوں کو باپردہ ہونے کا حکم دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اتنا بلند کیا ہے عورت سے۔ تو اگر آپ کی بہن، میرے ان بھائیوں سے، ان مردوں سے التجا ہے کہ اگر آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی بے پردہ ہے تو آپ کو احسن طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہم اس بیوی کے ماننے والے ہیں کہ جو بیوی کبھی بے پردہ نہیں ہوئی، ان بیوی کے ماننے والے ہیں کہ جو جناب فاطمہ زہرا کہ اگر سر سے ذرا سی بھی ردا ان کے ہٹ گئی تو سورج غروب ہو گیا، سورج پہ گہن لگ گیا، تو ہم ان بیوی کے ماننے والے ہیں، اور ہم ان بیوی کے ماننے والے ہیں جو جناب فاطمہ زہرا کی بیٹی جناب ثانیہ زہرا کہ جنہوں نے پردے کا حکم ہر موقع پہ دیا، ہر موڑ پہ دیا۔ تو اگر ہم ان کے مصائب سن کے افسوس کرتے ہیں اور روتے ہیں لیکن ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو اس افسوس کا کیا فائدہ۔ اور آگے میرے بیوی فرماتی ہیں جس طرح موتی کے لیے صدف اور جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ الحمدللہ، کتنا بہترین کال ہے کہ اگر عورت اپنے آپ کو بہت قیمتی سمجھتی ہے تو وہ ضرور پردہ کرے گی، کیونکہ ہر قیمتی چیز صندوق میں ہوتی ہے، ہر قیمتی چیز پردے میں ہوتی ہے۔ اور سب سے آخر میں میری بیوی کا قول ہے کہ اگر تمہارے گھر کوئی مومن آئے اور بھوکا چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ تو یہاں پر بیوی ہمیں ایک مہمان نوازی کا گڑ سکھاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ چاہے تم جتنے مرضی غریب ہو یا امیر ہو، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ میں امید کرتی ہوں کہ جتنے بھی کال میں نے یہاں پر اپنی بیوی کے پڑھے ہیں، میں اور آپ کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی میں ان کو باعمل بنا سکیں۔ شکریہ۔ بہت خوبصورت اقوال معصومین تھے جو سسٹر بے نظیر آپ کی سماعتوں کی نظر فرما رہی تھیں۔ اور اب اسی کے ساتھ پروگرام میں ٹائم ہوا جاتا ہے کچھ انٹرنیشنل خبروں کا۔ تو سب سے پہلے چلیں گے عراق کے صوبہ کرکوک میں متعدد جو ہے وہ دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں، اور عراق سے ہی ہے کہ تین دھماکے ہوئے ہیں جس میں متعدد جو ہے افراد جاں بحق بھی ہو گئے ہیں، اور حلب میں دہشت گردوں کی کارروائی کو ناکام بنا دیا گیا ہے، اور یورپی یونین کہہ رہی ہے کہ روس پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ عراقی صوبہ صلاح الدین میں داعش کو شکست سنگین جو ہے وہ شکست ہوئی ہے، جیسا کہ آپ ابھی انٹرنیشنل میڈیا پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ تکریت کے اوپر جو کہ حملہ چاروں طرف سے ہے وہ صوبہ صلاح الدین کو جو ہے وہ بالکل دہشت گردوں سے صاف کرنے کی ایک بہت بڑی کارروائی ہو رہی ہے، جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ رضاکار عراقی آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں، جس میں کہ کل ایک بہت بڑی فتح جس کو فتح مبین کہا جا رہا ہے، کیونکہ اب تکریت کو چاروں طرف سے جو ہے وہ داعش کے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا
دیا گیا ہے اور اب داعش کے دہشت گرد اپنی مذموم جو ہے وہ منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں جو انہوں نے وہاں کیا. کیونکہ ابھی انہوں نے پچھلے ویک میں 2-3 دن پرانی ہی خبر ہے، چونکہ ہم پورے ایک ویکینڈ پہ ایک پروگرام کرتے ہیں تو اس میں ہم پورے ہفتے سے جو ہے وہ خبریں جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں. اس میں کرنٹ خبریں بھی ہوتی ہیں اور کچھ پچھلے ہفتے کی بھی خبریں ہوتی ہیں، چند دنوں پہلے کی بھی، جو اس پروگرام میں شامل کی جاتی ہیں. تو ابھی انہوں نے ایک جس طرح سے انہوں نے بھیانک جرائم کیے، جیسے کہ لوگوں کے سر کاٹے، لوگوں کے سروں کو دیگوں میں ابالا، لوگوں کو بہت اونچے میناروں سے بلڈنگوں سے اچھال دیا، لوگوں کو زندہ درگور کیا، لوگوں کو ذبح کیا، یہ سب آپ دیکھتے رہیں. یہ تمام جو جنایات ہیں، یہ تمام جو باربیرین ایکٹ ہے، یہ ہوتے ہوتے ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ ابھی تک یہ نہیں ہوا تھا، جس میں کہ انہوں نے ایک شخص کو ذبح کر کے اس کا گوشت اس کی ماں کو کھلا دیا زبردستی. یہ وہ ایسے تاریخ کے یہ بدترین جو ہے وہ جرائم ہے جو کہ داعش نے سر انجام دیے ہیں. اور اب داعش جو ہے وہ خدا کی پکڑ میں ہے اور تکرید سے ان کے بھاگنے کا راستہ بند ہو گیا، کیونکہ شہر الدور کے اوپر جو ہے وہ تمام مسلمان ملیشیا شیعہ سنی مشترکہ کارروائی میں انہوں نے اس کو فتح کیا اور داعش کا جھنڈا سرنگوں ہوا اور وہاں عراقی پرچم لہرا گیا اور ان کی نام نہاد دولت اسلامیہ جو تھی، جو کہ اس کو وہاں پر حزمیت کا نشان بن گئی اور ایک نشان عبرت بن گئی. اور بعض کلپس میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو بعض دہشت گرد ہیں نامی گرامی جو ان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے الٹا ٹانگا ہوا ہے وہاں چوراہوں میں اور لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تقریب پر. یہ مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، جو کہ انہوں نے کس طرح سے عراق میں ہمارے برادران اہل سنت کو، ان کے گھروں کو، ان کے نفوس کو، ان کی عورتوں کو، ان کے اموال کو لوٹا تھا، ان کو پامال کیا تھا. تو جب عراقی لشکر داخل ہوا ہے، آپ مختلف کلپس میں دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں کہ جس وقت وہاں پر عراقی آرمی اور کچھ شیعہ ملیشیا اور اہل سنت ملیشیا داخل ہوئی ہیں تو ان لوگوں نے کس طرح والہانہ استقبال کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس سے پہلے وہ دھوکہ کھا گئے تھے اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا اور وہ سمجھ رہے کوئی خلافت کوئی آئیڈیل ہوگی، اس میں ان کو جو کہ اور سہولتیں ملیں گی، مگر وہ ایک ایسے انجام سے بیچارے دوچار ہوئے کہ اس میں وہ اپنی عزتیں تک نہیں بچا پائے. وہاں کے تمام کالجز، آثار قدیمہ، وہاں کی مسجدیں، وہاں کے حسینیات، وہاں کے مدرسے، وہاں کے جتنے بھی ان کی ہیریٹیج تھی، جتنا بھی وہ چیزیں تھیں، وہ سب داعش کے ہاتھوں تباہ ہوئیں. یہاں تک کہ انبیاء کے آپ نے قبے دیکھے کس طرح سے دھماکے سے اڑائے گئے، وہ بھی قرآن پڑھ کے اور نعرہ تکبیر لگا کے تمام کام ہوئے. ہم نے اپنے پروگرام میں گزشتہ دکھایا کہ ایک مسجد کے اندر وہاں پر یہ خوشی منا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، مسلمانوں کو آگ لگا دی. پھر ایک جگہ پر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری کتاب جس کے اندر قرآن کریم کے نسخے بھی تھے ان کو جلایا جا رہا ہے اور سیدنا قائدنا محمد کہہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور کام کیا جا رہا ہے کہ جو کتاب اسی نبی کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تھی اس کو زمین پر رکھ کر آگ لگائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ مختلف جو کہ حدیث کی اور شرع کی کتابیں تھیں ان کو مسجد میں، اور کیا ہوگا، وظائف کی کتابیں ہوگی، ان کو آگ لگائی گئی. کیونکہ مسجد کے اندر مختلف اور کوئی ڈائجسٹ وغیرہ تو نہیں ہوگی، کیونکہ جو بھی ہوں گی بہرحال اللہ اور رسول سے منسلک کتابیں ہی ہوں گی، چاہے وہ کسی بھی فرقے کی ہوں. نام خدا نام رسول تو معتبر ہمیشہ ہی رہے گا. تو اس کو انہوں نے وہ روڈ پہ رکھ کے آگ لگائی. ہم یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو دکھاتے چلے آئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تھیں، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں کیونکہ تکرید سے ان کے بھاگنے کے لیے اب جو ہے وہ راستہ بند ہو گیا. اور عراق کے شہر نمرود میں داعش کے ہاتھوں آثار قدیمہ کی تباہی ہوئی ہے. شام میں جہت النصرہ کے کمانڈروں کی ہلاکت ہوئی ہے. ایک بہت بڑی خبر ہے. شام میں جبہت النصرہ کے اوپر سیرین آرمی کا کامیاب جو ہے وہ ضرب وارد کی، انہوں نے کامیاب آپریشن کیا ہے جس میں ان کے سرپرست اعلیٰ اور بہت ہی بڑے بڑے کمانڈرز جو ہے جبہت النصرہ کے داعش سیرین آرمی کے ہاتھوں تہ تیغ ہو گئے ہیں. اور شام کے بحران کے حل میں ایران کا کردار کلیدی ہے. اور سعودی حکومت 30,000 فلسطینی گھر تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. یمن میں سابق صدر کی سازشیں جاری ہیں اور قطر اور سعودی عرب مسائل کھڑے کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں شیخ صلاح الدین. اور یہ تمام ابھی آگے ڈسکس ہوگا. اور آگے اور خبروں پر جو ہے وہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ نیتن یاہو ایران کو اپنے مطالبات منوانے کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے، یہ کہہ رہے ہیں خطیب جمعہ تہران. مذاکرات پابندیوں کے خاتمے سے نتیجہ بخش ہو سکتے ہیں. صوبہ صلاح الدین میں فوجی آپریشن جاری، متعدد علاقے آزاد. جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو تمام خبریں دیں کہ کس طرح سے آپریشن ہو رہا ہے اور کس طرح فوجیں وہاں پہنچ رہی ہیں اور رضاکار دستے مستقل وہاں پر پہنچ رہے ہیں، جس میں بزرگ علماء اور صالحین تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نجف اشرف سے کس طرح سے ہاتھوں میں ہتھیار لے کے اور اپنی عراق کی ایک ایک انچ زمین کے دفاع کے لیے جو ہے وہ کفن بستہ وہاں کھڑے ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے. یہ تمام میڈیا اس وقت کوریج بھی مطلب کہیں دیکھ ہی سکتے ہیں کیونکہ لاکھ اس کو چھپانا چاہیں مگر رپورٹنگ بہرحال ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پر تو باقاعدہ لوگ ویڈیو کلپس وہاں جو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں.
اور شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے جا کے بیان دیا ہے طرابلس کے ہوائی اڈے پر لیبیا کے جنگی طیاروں کا حملہ، بغداد بم دھماکہ، 7 افراد جاں بحق۔ جان کیری ایٹمی معاہدے پر سعودی عرب کی تشویش کو دور کرنے کے لیے کوشاں، ترکی کے جنگی طیارے کے 2 ہوابازوں کی ہلاکت، اور CNN کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ کا خصوصی انٹرویو۔ تو یہ تو تمام چیزیں ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ ایران کی آج جتنی کامیابی ہیں ان کے پیچھے آیت اللہ خامنئی کے نبوغ اور ان کی بے پناہ صلاحیتوں کا ہاتھ ہے۔ یہ تو تھی ناظرین خاص خبریں، اور انہی خبروں کو لے کر جو ہے ہم پروگرام میں کچھ تصویریں ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں، یہ تمام چیزیں، ایک ویڈیو ہے اور کچھ تصویریں، تمام لے کے اسی کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان میں بھی بات کریں گے، پاکستان کے جو مدرسے نام نہاد مدارس ہیں، میں ان مدارس وہ میری آنکھوں کے جو سر کا تاج ہیں، مگر جو ہے جو نام نہاد جو چیزیں ہیں جس کو وہ مدرسے کہتے ہیں نام نہاد، جو کہ چودھری نثار کہہ چکے ہیں کہ 10% مدرسے دہشت گردی میں ملوث ہیں، مگر آج تک انہوں نے اس 10% مدرسوں کی ڈیٹیل نہیں دی۔ تو ان سے جو جرائم، اس کی وجہ سے جو جرائم کے لوگ ارتکاب کر رہے ہیں ان پر بینڈ نہیں لگا، بندش نہیں لگی، تو ان تمام چیزوں کو ہم آج دکھائیں گے۔ ایک مختصر سا ہمارے پاس جو ہے ایک سیگمنٹ ہے، ہم سیگمنٹ کریں گے، پھر بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آ کر ہم ان تمام چیزوں کو آپ کی نظر کریں گے۔ تو ہم چلیں گے اپنے سیگمنٹ امور زندگی کی طرف۔ جی شکریہ مصطفی بھائی۔ جی ناظرین، آج کا اس سیگمنٹ میں میں نے جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانے کا فیصلہ کیا ہے وہ شخصیت ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ملکوں میں آج 15 جمادی الاول ہے اور کچھ ملکوں میں کل تھا، تو 15 جمادی الاول کو ہمارے اس امام کی ولادت سعادت مبارک ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان امام کے بارے میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاؤں، کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس امام کی زندگی پر جتنی بھی روشنی ڈالی جائے اتنی کم ہے، اور جتنی بھی ہم ان امام کی زندگی پر جتنی روشنی ڈالنی چاہیے اتنی ہم نہیں ڈال پائے ہیں۔ اس لیے میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جن ناظرین کو جتنے میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو میں تھوڑا بہت اپنے امام کی زندگی کے بارے میں بتا سکوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان امام کی زندگی کو ہم تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے اس امام کی ولادت سعادت مبارک 15 جمادی الاول 38 ہجرہ میں ہوئی، 38 آفٹر ہجرہ، اور ہمارے اس امام کی شہادت 25 محرم 95 ہجرہ میں ہوئی۔ اور یہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چوتھے امام ہیں، اور ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام کے والد حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، اور ان کی مادر گرامی کا نام جہاں پر ملتا ہے ہمیں شاہ زنان ہے، اور اردو میں ہم لوگ ان کو شہر بانو بھی کہتے ہیں۔ یہ پرنسس تھیں پرشیا کی، یہ پرشیا کے کنگ کی بیٹی تھیں، اور جناب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مادر گرامی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو اس امام نے جتنا بھی اسلام کو دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو اتنا محسوس نہیں کر پاتے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اگر دیکھا جائے تو اسلام کو اگر زندہ رکھا ہے تو ہمارے اس امام نے رکھا ہے۔ اس امام کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اسلام کو زندہ رکھا۔ اور اگر آپ اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام علیہ السلام جب مدینے واپس آ گئے تو امام نے کیا کیا کہ بہت سارے غلام خریدے، اور غلاموں کو ہدایت کیا کرتے تھے کہ شام کے وقت مدینے کے گھروں میں جاؤ، اور جانے کے بعد جتنا بھی ہو سکے اہل بیت کے بارے میں بتاؤ۔ تو ایک یہ خوبی تھی، ایک یہ صلاحیت تھی، ایک یہ کاوش تھی کہ اپنے غلاموں کو ہدایت دیتے تھے کہ جا کر ہمارے جد کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ اور ان کی قربانیوں کے بارے میں بتاؤ۔ اور جب غلام واپس آتے تھے تو مولا پوچھا کرتے تھے کہ کیا کچھ تمہیں فائدہ ہوا جب تم نے بتایا؟ تو غلام آ کر کہتے تھے کہ نہیں مولا، کچھ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ تو مولا کہتے تھے کہ کیوں نہیں سننا چاہتے تھے؟ کہا کہ مولا کیونکہ وہ جہاں پر بھی میں جاتا تھا اس گھر کے بزرگ ہمیں دیکھ کر ہی دروازے بند کر لیتے تھے۔ تو مولا کہتے تھے کہ نہیں، بزرگوں کو مت بتاؤ، ان کے یوتھ کو بتاؤ۔ تو یہاں سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک مثال ہے ایک طرح دیکھا جائے، کیونکہ آج کا جو یوتھ ہے یہاں پر مولا بتانا چاہتے ہیں کہ جو یوتھ ہوتی ہے، جو نئی پیڑھی ہوتی ہے، جوان لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اندر کچھ بھی
کوئی بھی چیز بھی جیسے نرم مٹی ہوتی ہے اس کے اندر اگر ہم کوئی پھول اگانا چاہیں یا کوئی پودا لگانا چاہیں تو وہ اگ جاتا ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ ان جوانوں کی جو دل کی مٹی ہے وہ نرم ہے, اس میں ہمارے جد کی باتوں کا, جد کی قربانیوں کا بیج ڈال دو کہ جس سے وہ پودا ہمارے اہل بیت کی محبت کا پودا ان کے اندر قداور بن سکے. تو آگے مولا نے بہت ساری ہماری سوسائٹی کو بہت ساری کتابیں دیں, لیکن جو ان کی دو بہت ہی مخصوص اور بہت ہی مقبول کتابیں ہیں وہ صحیفہ سجادیہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سبھی ناظرین کے گھروں میں صحیفہ سجادیہ ضرور ہوگی اور رسالۃ الحقوق ضرور ہوگی, کیونکہ یہ وہ دو کتابیں ہیں کہ اتنی بہترین کتابیں ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلمان بھی ان کتابوں کو پڑھے تو پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے. ایک اسکالر کا کہنا ہے کہ جب میں روم گیا اور جانے کے بعد میں نے پوپ کی لائبریری میں ایسے ہی دیکھنے گیا, اور جانے کے بعد جب میں نے پوپ کی لائبریری میں وزٹ کیا, ان کی جا کر دیکھا کہ مطلب اس کی لائبریری میں کون کون سی کتابیں ہیں, تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس پوپ کی لائبریری میں صحیفہ سجادیہ تھی. تو اس نے وہاں پر جو پوپ کے اسسٹنٹ تھے, جو وہاں ان کے صلاح کار تھے, ان سے پوچھا کہ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے, یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پوپ کا یہ کہنا ہے کہ صحیفہ سجادیہ سے زیادہ بہترین کتاب میں نے کوئی نہیں دیکھی, کیونکہ اس میں اللہ سے بندہ اس طرح بات کر رہا ہے کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے گڑ گڑا کر کوئی چیز مانگتا ہے. اور اس نے کہا کہ ہمارے پوپ کا کہنا ہے کہ جناب داؤد کے بعد اگر ہم کسی کتاب کو عزت دیتے ہیں تو یہ کتاب جناب داؤد کے بعد بہترین کتاب ہے, مطلب زبور کے بعد یہ بہترین کتاب ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس بھی اتنی بہترین کتاب ہے کہ ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں وہ دعائیں ہیں کہ اگر اللہ سے مانگی جائیں, اللہ سے پڑھ کر دعا کی جائے, تو مجھے نہیں لگتا کہ پروردگار عالم ہماری کسی دعا کو رد کرے گا. اتنی بہترین دعاؤں کی کتاب ہے. اور میں نے ایک جگہ اور پڑھا تھا کہ آج سے 50 سال پہلے ایران میں صحیفہ سجادیہ کی کاپی کر کے ان کو ڈیفرنٹ لینگویجز میں, زبانوں میں ہر کنٹری میں دیا گیا. جیسے مطلب ہندوؤں کے پنڈت کو دیا گیا, سکھوں میں دیا گیا, پادری کو دیا گیا, اور جو یہ یہودیوں کے ربائی کو دیا گیا. انہوں نے کہا جس کو بھی ہم نے یہ کتاب دی, اور ان سے کہا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے اور پڑھنے کے بعد ہم کو بتائیے کہ آپ اس کتاب کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. ان کو 2 کتابیں دی گئی تھیں, ایک رسالۃ الحقوق اور ایک صحیفہ سجادیہ. تو کہتے ہیں کہ جن کو بھی یہ کتابیں دی گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, لیکن جس شخص نے بھی یہ کتاب لکھی ہے اس کو ربوبیت کی اتنی زیادہ نالج ہے کہ اس سے بہترین مجھے کوئی انسان نہیں ملا. مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ رسالت حقوق دیکھیں تو مولا نے کن کے حقوق بیان کیے. مولا نے یہاں تک کہ کہا کہ نوکروں کے حقوق, مؤذن کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, یہ سب تو حقوق ہمیں پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے اپنے اعضاء, جو آپ کے جسم کے اعضاء ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں. آپ کے ہاتھوں کے کیا حقوق ہیں, آپ کی آنکھوں کے کیا حقوق ہیں, آپ کے کانوں کے کیا حقوق ہیں. تو مطلب اتنی بہترین کتاب ہے کہ مولا نے ہر چیز کے بارے میں بتایا. ایسی کون سی چیز ہے جس کے بارے میں مولا نے نہیں بتایا اپنی کتاب میں. اور سب سے بہترین اس کے اندر کیا ہے؟ مقامر الاخلاق دعا. اتنی بہترین دعا کہ اگر انسان اس کا ترجمہ پڑھے تو انسان, میں سمجھتی ہوں کہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے. اور آگے مولا کی ایک میں صرف مثال دینا چاہوں گی کہ مولا اپنے نوکروں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے. جیسے میں نے جناب سیدہ کے جو اقوال پڑھے تھے وہ سارے یہ تھے کہ اگر آپ کے دل میں تکبر ہو تو آپ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. آئیے اسی پوتے کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر میں اس امور زندگی سیگمنٹ کو ختم کر رہی ہوں. صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہی کے پوتے کا اپنے نوکروں کے ساتھ کیا رویہ تھا. کہتے ہیں کہ مولا جب اپنے نوکروں کو آواز دیتے تھے تو اس طرح آواز دیتے تھے کہ نوکر پہلی آواز میں نہیں آتے تھے. مولا نے ایک بار اپنے نوکر کو آواز دی, اپنے غلام کو آواز دی, اور وہ غلام نے پہلی آواز میں نہیں آیا. جب مولا نے اس کو 3 آوازیں دی وہ پھر بھی نہیں آیا, تو مولا نے پھر دوبارہ 4تھی آواز دی. جب وہ آ گیا تو مولا نے پوچھا کہ اے غلام, کیا تم نے میری پہلی بار آواز نہیں سنی؟ کہا نہیں مولا, میں نے پہلی بار ہی آپ کی باخوبی آواز سن لی تھی, لیکن میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ جب آپ مجھے اتنے پیار سے پکار رہے تھے میں اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا. دیکھیں, اگر ہم اپنے نوکر کو یا اپنے غلام کو یا اپنی کنیز کو ایک بار بلائیں اور وہ نہ آئے تو ہمارا
کیا رویہ ہوتا ہے. جب وہ آئے تو ہم غصے میں، شدید غصے میں ہوں گے، لیکن مولا جب وہ چوتھی بار مولا نے اس کو بلایا اور وہ آیا، مولا نے اس سے پوچھا تم ٹھیک ہو، کیونکہ جب میں نے پہلی بار بلایا تم نہیں آئے. تو مولا کا یہاں اخلاق بتاتا ہے کہ میرا مولا نوکروں کے ساتھ بھی کس طرح اخلاق سے پیش آتا تھا. تو یہاں پر ہمارے ہر امام کا اگر آپ زندگی دیکھیں تو ہر امام کی زندگی میں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے میں ملتا ہے، لیکن اس امام کی زندگی میں اتنا کچھ ہے سیکھنے کے لیے. اخلاق ہے، ربوبیت ہے، عبادت ہے، کہ ہم اگر ہم ایک چیز بھی اپنے امام سے سیکھنا چاہیں تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. اتنے سے چھوٹے سے ٹائم میں میں جتنا بھی بیان کر سکتی تھی میں نے کیا ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ ناظرین کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم چاہیے کہ ہم اپنے اماموں کی زندگی میں روشنی اماموں کی زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم اس میں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو باعمل بنائیں. بہت بہت شکریہ ناظرین. تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنے خوبصورت جو ہے وہ اقوال جو ہے وہ سسٹر نے شیئر کیے ہیں، اور اس میں مکارم اخلاق کی اور اخلاق کی جو گفتگو ہے کس اعلیٰ نہج کے اوپر ہے، کیونکہ امام نے اپنی سیرت سے لوگوں کو یہ بتانے کی دعوت دی ہے کہ وہ مطلب اس کا کیا درجات ہیں، وہ کس طرح سے وہ ایک منصب ہے، اور کس طرح اپنے قلب کے اندر جو ہے وہ نور پیدا کر سکتا ہے انسان ان تمام چیزوں پہ عمل کر کے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر باقاعدہ پابندی سے عمل پیرا ہو کر وہ اپنے جو شخصیت کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک مختصر سی بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ تصاویریں ہیں، ویڈیو ہے، لائیو کالز کھولیں گے، آپ کی بھی رائے لیں گے. تو چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک پر.